بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دی تھی، مقادیر الخلائق، مخلوق کی تقدیریں، قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے بنانے سے پہلے، بخمسین الف سنۃ، 50,000 سال پہلے۔ قال فرمایا، وکان عرشہ علی الماء، جب کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کا مفہوم پہلے سن لیں، وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی، جب کہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی تھی۔ اس میں چند باتیں قابل تشریح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی۔ لکھنے سے کیا مراد ہے؟ لکھنے سے یہ مراد یہ تو ہے نہیں جیسے ہم ہاتھ میں قلم لیتے ہیں، کاغذ پہ اس کو حرکت دیتے ہیں تو لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات ہم جیسی نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لکھنے سے مراد یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے اللہ جانتے ہیں۔ تو کتبہ کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے لکھنے کا کہ ہمارے جو افعال ہیں اور صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی افعال اور صفات کو بیان کرنے کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ہمارے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن حقیقت انہیں کچھ اور ہوتی ہے۔ اور کتبہ سے مراد ہے طے کر دینا، مقرر کر دینا، طے کر دینا۔ قرآن کریم میں قصاص کے بارے میں، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ فرض کر دیے گئے ہیں، مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو لکھنے سے مراد طے کرنا اور مقرر کرنا ہے، اور اسی لیے بعض حدیث میں قدر کا لفظ بھی ہے، قدرہ، اللہ نے مقرر کر دیا۔ بعض روایات میں لکھنے کی تفصیلات بھی آتی ہیں کہ یہ اتنا بڑا قلم تھا، اتنی بڑی وہ لوح محفوظ تھی، اور پھر اللہ نے لکھنا شروع کیا تو اتنی آوازیں آ رہی تھی۔ تو ایسی جتنی بھی احادیث ہیں ساری غیر معتبر ہیں، اسرائیلی روایات ہیں۔ اسرائیلی روایات وہ احادیث ہوتی ہیں، وہ روایات ہوتی ہیں جو یہود و نصارہ سے منقول ہوتی ہیں۔ یعنی کوئی یہودی مسلمان ہوا، عیسائی مسلمان ہوا، تو اس نے اپنے مذہب میں جو رہتے ہوئے جو باتیں سنی تھی وہ باتیں مسلمانوں سے بیان کر دی۔ تو باتیں نہ اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہیں، نہ اللہ کی رسول کی طرف سے آئی ہوتی ہیں، انہیں اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ساری معتبر نہیں ہوتی، ان میں بہت سی غیر معتبر بھی ہوتی ہیں۔ دوسری بات قابل تشریح یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقادیر طے فرما دی تھی 50,000 سال پہلے۔ تو 50,000 سال سے مراد بھی ایک طویل زمانہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی کسی کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے 70 دفعہ تجھے کہا ہے یہ بات، یہ کام نہ کیا کرو، کہتے ہیں نا 70 دفعہ۔ 70 سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں نے آپ کو 100 دفعہ کہا ہے کام نہیں کرنا، پھر بھی آپ کرتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کافی دفعہ کہا ہے، کئی بار منع کیا ہے۔ تو اس لیے اس سے مراد جو ہے نا 70,000 کے سال ہی مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مخلوقات کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیریں مقرر فرما دی تھی۔ البتہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش اور پانی پیدا ہو چکے تھے، اور وہ پانی، اللہ کا عرش پانی پہ تھا، اس کی کیفیت کیا تھی اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کیسے فرمائی تھی، مخلوقات کی تقدیریں طے کیسے فرمائی تھی، تو اور مقدر کیسے فرمائی تھی، مقرر کیسے فرمائی تھی۔ تو اس کا انہوں نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جیسے ہمارے ذہن میں، ہماری قوت خیالیہ میں، ہمارے حافظے میں بہت سی تصویریں محفوظ ہوتی ہیں۔ جیسے میں نام لوں کہ آپ کے والد، فوراً آپ کے ذہن میں والد کی شکل آ جائے گی۔ میں نام لوں کسی دوست کا، یا آپ میرے سامنے کسی دوست کا نام لیں جس کو میں میرا دوست ہے، یا ایسا آدمی جس کو میں جانتا ہوں نام لیں، تو فوراً اس کی شکل میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے قوت خیالیہ محفوظ ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی شہر کا نام لیں، کسی چیز کا نام لیں جسے ہم نے دیکھی ہو، اسے ہم جانتے ہوں، تو فوراً ہمارا جو پچھلا حصہ ہے نا دماغ کا، اسے کہتے ہیں خزانہ خیال۔ یہ خزانہ خیال ہے پچھلا حصہ جو گدی کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہاں ہماری دیکھی ہوئی تمام چیزیں، اس کی تصویریں محفوظ ہوتی ہیں۔ جیسے DVD RD ہوتا ہے نا کیمرے کا، اس میں ساری ویڈیو آڈیو محفوظ ہوتی ہیں۔
اور کیمرے کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، اسی طرح ہماری آنکھ دیکھتی ہے اور اس کی تصویر پھر پیچھے چل جاتی ہے خزانہ خیال میں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عرش ہے نا، اس کی کسی قوت میں، کسی حصے میں ساری تقدیریں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی تھیں، محفوظ فرما دی تھی کہ میں مخلوقات کو پیدا کروں گا اور پھر وہاں ان مخلوقات پہ یہ حالات آئیں گے، یہ کام ہوں گے اور یہ معاملات ہوں گے ان سے۔ ٹھیک ہے جی، لکھنے سے مراد مقرر کرنا ہے، اور عرش کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں محفوظ فرما دی تھی۔ اگلی حدیث عن ابن مسعود سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں حدثنا، ہمیں بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو الصادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی تصدیق کی گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ ان خلق احدکم، بے شک تم میں سے کسی آدمی کا مادہ تخلیق یجمع، جمع کیا جاتا ہے، جمع رہتا ہے، فی بطن امی، اس کی ماں کے پیٹ میں، 40 یوما نطفہ، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، ثم یکون علقہ، پھر وہ ہو جاتا ہے جمع ہوا خون، مثل ذالک، اتنی ہی مدت یعنی 40 دن، ثم یکون مضغہ، پھر وہ ہو جاتا ہے گوشت، مثل ذالک، اتنی ہی مدت یعنی 40 دن، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ بھیجتے ہیں اس کی طرف ایک فرشتہ، باربع کلمات، 4 باتیں دے کر، فیکتب عملہ، فرشتہ لکھتا ہے اس کا عمل، واجلہ، اور اس کی مدت عمر، ورزقہ، اور اس کا رزق، وشقی او سعید، اور وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، ثم ینفخ فیہ الروح، پھر وہ فرشتہ اس میں روح ڈال دیتا ہے، فوالذی لا الہ غیر، قسم اس ذات کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ان احدکم لیعمل، بے شک تم میں سے ایک آدمی عمل کرتا ہے، بعمل اہل الجنہ، جنتی لوگوں والا عمل، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ نہیں ہوتا اس کے اور اس جنت کے درمیان مگر ایک ہاتھ کا فاصلہ، فیسبق علیہ الکتاب، پھر آگے بڑھتا ہے اس پر کتاب کا لکھا ہوا، فیعمل بعمل اہل النار، پھر عمل کرتا ہے جہنمی والا عمل، فیدخلھا، اس میں داخل ہو جاتا ہے، وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار، اور بے شک تم میں سے ایک آدمی عمل کرتا ہے جہنمی والا عمل، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا مگر ایک ہاتھ کا، فیسبق علیہ الکتاب، پھر آگے بڑھتا ہے اس پر لکھا ہوا فیصلہ، فیعمل بعمل اہل الجنہ، پھر وہ عمل کرتا ہے اہل جنت والا عمل، فیدخلھا، اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث کا خلاصہ پہلے سننے کو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا مادہ تخلیق اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، یعنی جب ماں باپ ملتے ہیں تو نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، 40 دن تک نطفہ ہی رہتا ہے، پھر 40 دن گزرنے کے بعد وہ تھوڑا سا جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن تک اسی حالت میں رہتا ہے وہ، پھر اگلے 40 دن کے بعد وہ بن جاتا ہے گوشت کی بوٹی، اور اسی مدت میں اس میں اعضاء کی تشکیل، ہڈیوں کی بناوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی 3 چلے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے کہ جاؤ اس بچے میں روح ڈال دو اور اس کے بارے میں 4 فیصلے کراؤ، لکھ دو۔ نمبر 1، اس کا عمل کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، اعمال کیسے ہوں گے، اچھے یا برے، کیسے عمل کرے گا یہ۔ نمبر 2، اس کی عمر کتنی ہوگی۔ نمبر 3، اس کا رزق کتنا ہوگا، اور نمبر 4، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ تو چنانچہ وہ لکھ دیتا ہے، پھر اس میں روح ڈل جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان یعنی موت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ لکھا ہوا جہنمی ہوتا ہے وہ، پھر وہ جہنمی والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ جہنم میں چل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جنتی لکھا ہوتا ہے لیکن وہ ساری زندگی جہنمی والا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بالکل قریب چل جاتا ہے وہ، یعنی موت قریب آ جاتی ہے اس کے، لیکن لکھا ہوا جنتی ہوتا ہے وہ، پھر وہ جنتیوں والے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، تلافی کرتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا خاص پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ وقتی طور پہ کسی شخص کی موجودہ حالات دیکھ کے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مثلاً ایک آدمی، ایک مسلمان بہت گناہ کرتا ہے، ہم اسے یہ کہیں کہ معاذ اللہ تم تو پکے جہنمی ہو، تم جہنم میں ہی جاؤ گے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ چل کے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیں اور وہ توبہ کر لے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ اسی طرح کوئی آدمی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے، ہم قسم اٹھا دیں کہ جی اللہ کی قسم آپ تو پکے جنتی ہو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں آگے چل کے جہنمی والے کام شروع کر دے، خدا نخواستہ غیر مسلم ہو جائے، مرتد ہو جائے،
اور اسے گناہ بڑھ جائیں، نیک اعمال کم رہ جائیں، جہنم میں چلا جائے وہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، جیسا خاتمہ ہوگا ویسے آگے اس سے معاملہ ہوگا۔ بندہ خود اپنے بارے میں بھی عجب میں مبتلا نہ ہو کہ میں تو پکا جنتی ہوں، میں نے جتنے نیک اعمال کر رکھے ہیں، معلوم نہیں انجام کیا ہوگا، تو انجام کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں بندہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ خود عمل کر رہا ہے تو ڈرتا رہے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرے اور دوسروں کے بارے میں آدمی بدگمان نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہماری تخلیق کے مراحل بیان فرمائے کہ انسان ان مراحل سے گزر کے بچہ اور انسان بنتا ہے۔ باقی تفصیلات جو ہیں وہ رزق لکھا جاتا ہے، عمر لکھی جاتی ہے اور اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں، یہ بندہ خود آ کے کرتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے، مرضی سے خود آگے دنیا میں یہ کام کرے گا۔ ان میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اگر چاہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو وہ اچھا سلوک کرے رشتہ داروں سے اور والدین سے، تو ٹھیک ہے جی، تو تبدیلی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقدیر پر ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔